جناب علی، اس پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پہ جاتے ہوئے آپ نے سنا بنیان و مرصود سے متعلق ایک زبردست ترانہ، دلوں کو گرما دینے والا ترانہ. اور ظاہر ہے ترانہ ہوتا ہے الفاظ کا مجموعہ، اشعار کا مجموعہ. اشعار ہوتے ہیں افکار کا مجموعہ. عادی بھائی صحیح کہا میں نے، ہے نا؟ اور افکار ہوتے ہیں نظریات کا مجموعہ. ٹھیک کہا میں نے، ہے نا؟ اور نظریات اس وقت جو ہے وہ الفاظ کا روپ دھارتے ہیں جب دل کے اندر ایک تڑپ ہو. یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ساری بات بالکل ایسے. سادہ الفاظ میں یہ کہ وہ کلام بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ جنہوں نے لکھا ان کا بھی تعلق فورسز سے. اور ایسی بہت ساری ایگزامپلز ہیں. آپ نے ایسے بہت سارے مشہور و معروف کلام سنے ہیں جو کہ فورسز کے ہی لوگوں نے لکھے ہیں، چاہے وہ دشمن کے بچوں کو پڑھانا اور چاہے وہ تازہ ترین کلام بنیان و مرصود سے متعلق ہو. ہم نے دیکھا اور فرق بہت صاف واضح تھا. ایک طرف سے باقاعدہ بار بار ایک بات کہی جا رہی تھی، تحمل کا مظاہرہ، ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرو. ایک طرف سے بار بار میچور انداز میں بات کی جا رہی تھی، جوش میں ہوش نہیں کھوئے جا رہے تھے. پھر ہم نے دیکھا وہ لمحہ بھی آیا جب یہ کہا گیا کہ اب آپ نے یہ سرٹن لائن کراس کر دی ہے، اب ہمارے جواب کا انتظار کیجئے. اس سے پہلے یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر سرٹن لائن کراس کی اور ہم نے جواب دیا تو پھر ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر معلوم ہو جائے گا کہ کیسا جواب دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ تمام تر باتوں کی پاس رکھی. جس طریقے سے بنیان و مرصود میں پوری قوم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی، پھر سب کچھ سیکنڈری ہو گیا تھا. مذہب، ذات، نسل، ایتھنیسٹی، مسلک، جنس، ہر چیز سیکنڈری ہو گئی تھی. اسی طریقے سے افواج پاکستان، کیونکہ ظاہر عوام پاکستان کی نمائندہ ہے، تو اس میں بھی بغیر کسی تفریق کے جو پرپس ہوتا ہے وہ پاکستان سرو کرنا ہوتا ہے. باقی ہر چیز سیکنڈری بلکہ ارریلیونٹ ہوتی ہے. اسی طریقے سے جس طریقے سے ہمارے بھائی، جوان، بیٹے، بزرگ یہ افواج کا سرمایہ ہیں، بالکل ویسے ہی مائیں، بہنیں، بیٹیاں یہ بھی افواج کا سرمایہ نہیں ہے بلکہ افواج کے لیے ناگزیر ہیں. بلکہ مجھے کہہ لینے دیجیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنی ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک انڈیویجول، ایک مرد کی زندگی نامکمل ہے، ابھی ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں بڑی تفصیل سے بات بھی کی کسی خاتون کی سپورٹ کے بغیر، تو یہ اتنا جو زبردست اور منظم ادارہ ہے اس میں بھی الحمدللہ ہماری خواتین کا کردار اپنی مثال آپ ہے. اور اس کی ایک چھوٹی سی جھلک شاید عام حوالوں سے اس کی اتنی بات نہ ہوتی ہو، so it will be very interesting to see کہ ہماری فورسز سے ریلیٹڈ جو خواتین ہیں وہ کیا کرتی ہیں. وہ کیا، جس طرح ہم سے لوگ پوچھتے ہیں آؤٹ آف کیوریوسٹی پوچھتے ہیں، جس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اچھا یار آپ بھی ہمارے جیسے ہی ہیں کیا؟ ہم کہتے ہیں بھائی مطلب کیا ہو گیا، ہم بھی انسانی ہے نا، مطلب ٹی پر آر ایس مطلب تھوڑی ہے. تو ذرا ہم یہ جانیں کہ یہ لوگ بھی ہم لوگ جیسے ہی ہوتے ہیں خواتین عام زندگی میں. کیا ان کی وہ شعر و شاعری کا معاملہ ہوتا ہے؟ کیا یہ بھی ڈرامے وغیرہ دیکھتی ہیں؟ کیا یہ بھی اپنے گھر والوں سے پوچھ گچھ کر رہی ہوتی ہیں اور باقی ان کی پروفیشنل حوالوں سے بھی؟ تو بڑا مزہ آنے والا ہے. ہمارے ساتھ یہاں پر ہیں سب سے پہلے پاکستان آرمی میڈیکل کور کی لیفٹیننٹ کرنل سائمہ رفیق صاحبہ. تھینک یو ویری مچ. بہت ساری تعلیم ہم استقبال کریں گے. ہمیں فخر ہے، سرمایہ ہے، مائیں بہنیں بیٹیاں ہماری. اور ایئر فورس سے بھی ریپرزنٹیشن ہے ظاہر ہے خواتین کی، اور کیا بات ہے. ہمارے ساتھ ہیں اسکواڈرن لیڈر انم رحمان پاکستان ایئر فورس انجینئرنگ سے. سو انم رحمان صاحبہ سے بھی ذرا کچھ دلچسپ باتیں ہم جانتے ہیں. کیا زبردست نام ہے، وقار النساء، یعنی ظاہر النساء خواتین کا وقار. کیا بات ہے. لیفٹیننٹ کمانڈر وقار النساء پاکستان نیوی ایجوکیشنل ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. میں آپ تینوں کا بہت شکریہ. پہلے تو مجھے بتائیے سائمہ صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ سے پروفیشنل بات کروں، یہ ذرائع نے بتایا کہ بات ٹھیک ہے کہ کچھ شاعری سے بھی خاصا کوئی شغف اور شوق ہے، یعنی شاعری کرتی ہیں، سنتی ہیں، یہ میں نے سنا ہے. ٹھیک سنا ہے غلط سنا ہے؟ جی آپ نے بالکل صحیح سنا ہے. اوکے. شاعری سے شغف ہے، سننے کا بھی اور کچھ لکھنے کا بھی. کیا بات ہے. اوکے. سو آپ اچھا اب اگر مجھے آپ پہلے بتا دیں اگر کہ آپ کی پروفیشنل ذمہ داری کیا ہے تاکہ ہم ریلیٹ کریں کہ ایک طرف یہ رول بھی ہے اور پھر شاعری لکھ بھی. بھائی آپ اب تو اپنی شاعری بہتر کر لیں خدا کے واسطے. اس سیگمنٹ میں آپ نے جو شعر سنانا نا بڑے احتیاط کے ساتھ سر آپ بھی، کیونکہ ایک شاعرہ ہمارے درمیان بیٹھی ہے، میری عزت رکھنی ہے آپ نے، پلیز مہربانی کرنی ہے. عرض کیا ہے کہ پھٹ گیا میری گاڑی کا ٹائر. پھٹ گیا میری گاڑی کا ٹائر، پہلے فوجی شاعر بعد میں سویلین شاعر. اچھا ترتیب آپ نے، میرا خیال ہے یہ ترتیب ملک کے اور آپ کے بہترین مفاد میں بھی ہے. میرا خیال ہے تو یہ بہت مناسب آپ نے یہ ترتیب آپ نے ٹھیک رکھی ہے. عادی بھائی ارشاد. اس رات کو تو جگ رہا ہے. واہ 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 واہ. اس رات کو تو جگ رہا ہے. آدھی رات کو فریج کھول کے کیا چکھ رہا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے. اس رات کو تو جگ رہا ہے، وہ وقت آ گیا کہ ان سے ڈر نہیں لگ رہا ہے. اچھا اتنی فرینکنس ہو گئی ہے.
تو آپ کی پروفیشنل ذمہ داری کیا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان آرمی میڈیکل کورس ہیں آپ تو ایگزیکٹلی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پاکستان آرمی میڈیکل کورس میں پیڈیاٹرک کارڈیالوجسٹ ہوں. میں بچوں کے اور بڑوں کے دل کی جو پیدائشی طور پہ ساخت کی بیماریاں ہیں جی تو آئی ڈیل ود پیڈیاٹرک ہارٹس اینڈ ایڈلٹ کنجینیٹل اینڈ اسٹرکچرل ہارٹس. تو بچوں کے دل کی اسپیشلسٹ ہوں, ان کے دل کی بیماریوں کا علاج کرتی ہوں. اینجیوگرافیز اور ڈفرینٹ پروسیجرز ہیں جو ہم کرتے ہیں. اوکے. اور یہ بڑوں کے دل کی بیماری کا علاج کوئی ہے آپ کے پاس؟ لیکن آج میں چاہ رہا ہوں تینوں بہنیں بیٹھی ہیں تو یہ اس ایک بھائی کے لیے میری ایک بچپن کی خواہش ہے, میں بوڑھا نہ ہو جاؤں خواہش میں, کہ اس کے لیے کوئی اچھی ہماری بھابھی ڈھونڈ دیں. تو یہ ان کے دل کی بیماری, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ رفتار بہت تیز ہے, آج کہیں ہے دل, پھر کل کہیں ہے, کل کہیں. اس بیماری کا کوئی علاج ہے ذرا بتا سکیں اگر؟ یہ ہم 3 بھائیوں کا 3 بہنوں سے سوال ہے. دل کی رفتار کے موضوع پہ بھی ہم بات کرتے بھی ہیں اور علاج بھی کرتے ہیں. اچھا. دوائیوں سے بھی اور دعا سے بھی. اور رشتہ بھی کروا دیتی ہیں آپ؟ سوچا جا سکتا ہے. یہ کس کام پہ لگانا ہے؟ میں پوچھ رہا تھا, ایسے پوچھ رہا تھا. اچھا اگر کروانا ہو تو چلے بہن ہے تو میں پرسنلی بھی ریکویسٹ کرتا ہوں. جی. تو کس طرح کی آپ کو, یعنی کیا؟ دیکھیں کیونکہ ہم لوگ کشمیری ہیں. اچھا. میری فیملی ویلیوز تو ہیں, تو میں یہ چاہتا ہوں کم سے کم بس زندہ ضرور ہو, باقی چلے گا. آپ کے لیے اتنا کرائٹیریا کافی ہیں. باقی چلے گا. اچھا مینیج کر لوں گا. ٹھیک ہے آپ کی. اچھا چلے تو کچھ اگر ہو سکے تو ذرا اس بارے میں بھی دیکھیے گا. تو میں چاہتا ہوں اگر آپ اپنی لکھی ہوئی اپنی کوئی فیوریٹ کو سنا دیں تاکہ ذرا کوئی میں کہہ سکوں کہ اس پروگرام میں کوئی معیاری شاعری ہوئی, شاعرہ کا کلام جو ہے وہ, تاکہ ذرا تھوڑا بیلنس ہو جائے خود. یہ ایک میری اپنی لکھی ہوئی نظم ہے جو کہ میں نے دارفور میں 2012 میں UN مشن کے دوران لکھی تھی. سو آئی واز اوے فرام فیملی, تو وہاں پہ میں نے یہ ایک نظم لکھی تھی. بفور یو اسٹارٹ, یہ تو اور چیلنجنگ ہوتا ہوگا جب ہم مرد حضرات سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی فیملی سے دور ہوتے ہیں تو کتنا چیلنجنگ ہوتا ہے. تو یہ تو وی کنوینئنٹلی فارگیٹ کہ یہ چیلنج تو آپ لوگوں کے لیے ہوتا ہے. یہ تو کیونکہ ایک ماں کے لیے, ایک بیوی کے لیے, ایک بہن اور بیٹی کے لیے تو اور زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہوگا اپنے گھر سے دور رہنا. تو یہ تو ایک ایموشنلی بھی اور بڑی ہمت چاہیے اس کام میں. ڈیفینیٹلی, بٹ ان دا لائن آف ڈیوٹی اینڈ فار دا کال آف ڈیوٹی وی ڈو سیپریٹ فرام آور فیملیز اور ہم کام کرتے ہیں. کیا بات ہے, کیا کہنا, زبردست. کیا ارشاد فرمائیں نا. جی ارشاد میم, ارشاد. جو برسوں ہو نہیں پایا ابھی اس وقت کیسے ہو, جو برسوں ہو نہیں پایا ابھی اس وقت کیسے ہو, ہمیشہ دل نے سوچا ہے کہاں کس وقت کیسے ہو. بنا تیرے میرا جیون یکا یک دشت جیسے ہو, کہ تیرے بن ہر ایک رستہ کٹھن اور سخت جیسے ہو. تمہارے قرب کی راحت گھٹا یک لخت جیسے ہو, مجھے یہ فکر ہے جانا کہ دل پہ ضبط کیسے ہو. کیا بات. تیری نظروں کے گھیرے میں جگہ پھر وقت جیسے ہو, تو پھر ہے روبرو میرے تھما پھر وقت جیسے ہو. کیا بات ہے, آپ کے اپنے لکھی, کیا بات ہے. سر آپ نے کل میاں ہمارے پروگرام میں تو کہہ رہے تھے مصرع اٹھائیے گا, اور آپ مصرع اٹھائیں تاکہ. لگتے ہو تم مجھے خاص, جی لگتے ہو تم مجھے خاص, آپ تو بہت ہی مطلب لگتے ہو تم مجھے خاص, لائٹر ہوگا آپ کے پاس. کیا قدرت اپنے خزانے. سر آپ کیا کر رہے ہیں, مطلب آپ کو آپ انتظار تو کریں کہ میں آپ سے کہوں کہ شعر سناؤں, پھر آپ ذرا ایکٹ کریں کہ نہیں اب اتنے ہو گئے, پھر یعنی اس طرح ہوتا ہے. آپ تو شروع ہو جاتے ہیں یہ کرنا. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اتنے عظیم شاعر ہیں, اختتام آپ لوگوں سے کرو, کیونکہ آپ لوگوں میں شاعری اینڈ ہے. اس کا بندہ کہتا ہے شاعری کیا ہے, مطلب ہے نا. تو میں اس لیے آڈینس میں سے 1-2 شعر سنوں گا, پھر آپ لوگ. تو بھائی سر آپ کے ہاتھ میں مائک ہے, تو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا کرم. سر آپ کا نام؟ حوالدار ثقلین عباس. حوالدار ثقلین عباس صاحب. سر ہے شاعری سے کوئی شغف ہے؟ پنجابی 1-2-3 لائنیں پہلے آدی بھائی کے ڈیڈیکیٹ کروں گا, کیونکہ ان کی شادی کے بارے میں آپ نے 2-3 دفعہ ذکر کیا. قومی مسئلہ بن گیا ان کی شادی. جی سر. این عشق دی چال انوکھی سنے بھائی, تے متا سوکھی ویکھ کے بھول پویں, عاشق جھول دے وچ پنگوڑیاں دے تے متا گلی دے ککھاں وچ رل جاویں, عاشق تل دے وچ رتیاں ماسیاں دے تے متا پیسیاں وچ تل پویں, آدی خانہ رنا ڈاڈیاں نی تے متا سونیاں ویکھ کے بھول پویں. آدی خان
अब सर 1-2 टप्पे आपको सुनाऊंगा। टप्पे ढोल की लाओ भाई, ढोल की टप्पे का टप्पे वो शादियों पे नहीं होते हैं? अभी शादी हो रही है? नहीं मतलब वो टप्पा होगा। टप्पा टप्पा बंगला गोलो सी कोई बंगला गोलो सी अल्लाह दियां अल्लाह जाने ओ केड़े हाल च ढोलो सी अल्लाह दियां अल्लाह जाने ओ केड़े हाल च ढोलो सी कोई रोही याद करेंदी कोई रोही याद करेंदी ढोला वल्लिया तू नितहास नेड़े देंदी ढोला वल्लिया तू कोई रोही याद करेंदी बाजरा तुल वंजणा वाह कोई बाजरा तुल वंजणा असां तैनू छड़ जाना तैं दर दर रुल वंजणा असां तैनू छड़ जाना वे तैं दर दर रुल वंजणा कोई रोही याद करे। क्या बात है सर, कोई भाई तालियां बजा दें एक दफा। क्या कहना है सर के भाई? वाह, शेर तबक के हवाले से भी और सुनाए मार्का हक के हवाले से भी कि जान दी हुई उसी की थी जी। वाह वाह वाह। जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। और एक और शेर, अजीब हुस्ने इत्तफाक था। हाँ हाँ, अजीब हुस्ने इत्तफाक था गए थे उनकी गली में किसी काम से हम हाँ। कि फिर हर काम से गए हम। वाह हाय, वाह हाय, वाह हाय, वाह ये शेर किसी काम के नारे। ये शेर मैं ज़ुबैर आपसे कैसे- सर ताज़ियत करता हूँ इस बात पे। मेरा नाम नज़ाकत अली सितारा बसालत है। मैं पाकिस्तान नेवी में पेटी अफसर हूँ। क्या बात है सर, वाह वाह। मैं योम दिफा की मुनासबत से एक शेर पेश करना इरशाद चाहता हूँ। इरशाद। सबूत देंगे यूं वफाओं का इश्तबाह गलत, आहा। सबूत देंगे यूं वफाओं का इश्तबाह गलत, मिला के खाक में रख देंगे हर सिपाह गलत। बरब्बे काबा आंखें निकाल छोड़ेंगे, आहा। बरब्बे काबा आंखें निकाल छोड़ेंगे, उठी जो मुल्क की जानिब कोई निगाह गलत। क्या बात है सर। Beautiful. और एक शेर हाँ मैं अपने मुल्क की माओं बहनों बेटियों के लिए पेश करना चाहता हूँ जो अपने लाल इस मुल्क पे कुर्बान करते हैं। जमी की मांग में जिनको लहू भरना नहीं आता, जमी की मांग में जिनको लहू भरना नहीं आता, उन्हें जीने का क्या हक जिन्हें मरना नहीं आता। क्या बात है भाई, वाह। हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हर लम्हा पाकिस्तान। जनाब अली, इस प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। तो सर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं जी, जी। कि ये मैं बहुत ज्यादा आप लोगों की पर्सनल लाइफ को इन्वेड नहीं करूंगा, लेकिन इत्तेफाक से ये तीनों जो बहनें हमारे साथ हैं, इनके जो शरीक हयात हैं, शरीक वो भी किसी न किसी तरीके से फौज से रिलेटेड है। तो क्या करते हैं आपके बेटर हाफ? जी, मेरे हस्बैंड पाकिस्तान एयरफोर्स में एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं और अभी ग्रुप कैप्टन हैं। क्या बात है। तो ये कभी इस पे बात होती है कि मतलब एयरफोर्स और आर्मी, तो फिर कभी यानी जरा ऐसा भी कोई मुकाबला चलता है? फिर जाहिर है सभी वतन के लिए कर रहे हैं सब कुछ ऑफ कोर्स, लेकिन कि नहीं ये चैलेंजिंग ज्यादा है, ये चैलेंजिंग ज्यादा है? प्रॉबेबली नहीं। कभी कोई खास क्योंकि सबका नहीं मकसद हुआ ही है कि कि तो सबका फिर वो मकसद है तरीके तो, पे। जी जी। तो कभी आपने उनके लिए भी कोई शायरी फरमाई है? ये जो मैंने शायरी पढ़ी तो शायद ये उन्हीं के लिए शायद उन्हीं के लिए क्या होता है भाई? यकीनन उन्हीं के लिए यकीनन लिखी गई है। अच्छा सही है। और मैडम आप बताइएगा, आप पाकिस्तान एयरफोर्स चुके हैं, इनके हस्बैंड हैं पाकिस्तान एयरफोर्स इंजीनियरिंग से, और स्कॉटलैंड अनमुल रहमान साहब हमारे साथ हैं। तो आपके भी जो हस्बैंड है वो फोर्सेस से रिलेटेड है, वो एग्जैक्टली क्या? जी बिल्कुल, वो पाकिस्तान एयरफोर्स में ही है और स्क्वाड लीडर हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियर। ओके। और आप अगेन चूंकि हम तो बिल्कुल आम लेमैन है, तो हमें जरा समझाइए कि जब आप पाक एयरफोर्स इंजीनियरिंग में एग्जैक्टली मतलब क्या करती हैं आप, ये क्या होता है? हमारी इंजीनियरिंग ब्रांच बेसिकली एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है। जनरल इसका पर्पस वैसे मेजर तो एयरक्राफ्ट रिलेटेड जितनी एवियोनिक्स मेंटेनेंस, एरोस्पेस मेंटेनेंस, इन सब चीज़ों के साथ है। सही है। और पर्टिकुलरली मैं फिलहाल कम्युनिकेशंस और नेटवर्किंग के साथ काम कर रही हूँ फिलहाल। ओके। और तो ये एक क्यूरियोसिटी होती है आम लोगों में कि मतलब क्या ये जो फोर्सेस के लोग होते हैं इनके भी इंटरेस्ट और लाइक्स और डिसलाइक्स हमारे यानी आम लोगों जैसे होते हैं, ख़वातीन के बारे में ज़्यादा होता है। तो ये
جو خاتون جو ہے وہ ایئر فورس, جہاز, انجینئرنگ, اتنی مشکل چیزیں یہ وہ, تو وہ ایک دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر کے کام بھی چل رہے ہیں, کھانا بن رہا ہے, جھاڑو اور پتہ نہیں کیا سب کچھ ایسے ہی. ڈیفینیٹلی جو گھر کی چیزیں ہیں, جو گھر کی ایز اے مدر, وائف, ڈاٹر اینڈ سسٹر, یہ ساری ڈیوٹیز ہیں, یہ سب تو بالکل ڈیفینیٹلی ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اینڈ ایئر فورس از آلسو جسٹ اے پارٹ آف آر لائف ناؤ. کریکٹ. تو وی آر لیونگ ان ایئر فورس اینڈ وی آر آلسو ڈوئنگ آل ادر ڈیوٹیز. اور وہ جو ہوتا ہے پوئٹری, میوزک, ڈراما, آپ کا کیا ہے اس میں سے, آپ کو کیا پسند ہے؟ موسٹلی بک ریڈنگ. اچھا اوکے. عادی بھائی آپ نے آخری مرتبہ کتاب کب پڑھی تھی زندگی میں؟ میں نے جی امی نے دی تھی, بیٹا یہ رکھ دو, رستے میں پڑھتا ہوا گیا تھا کہ یہاں رکھ. That was the only book you read only interaction in your entire life. Yes. آپ کا صرف اتنا انٹریکشن, اتنا ہی ہے بس. کتاب کا نام یاد ہے؟ اصل میں مجھے ایک تھوڑی سی بیماری ہے. ارے اللہ خیر کرے. دل کی بیماری, لیکن بچپن کی. نہیں مجھے بیماری ہے. ہم جرمنی بھی گئے تھے, اب میرا تھوڑا سا ایموشنل ہو رہا ہوں. اچھا دل چھوٹا نہیں. ہم جرمنی بھی گئے تھے, اس میں ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ جب بھی کوئی ایسی کتابیں یا کوئی چیز دیکھے اس کو الٹیاں آئیں گی, تو پھر میں اوائڈ کرتا ہوں کوئی ایسی بات سے. آپ بالکل کتاب کنڈیشن ہے, میڈیکل کنڈیشن ہے تو اس کو الاؤ. اور یہ تو انہوں نے بتا دیا, ورنہ ہمیں آئیڈیا تو پہلے سے تھا کہ کوئی انٹریکشن ہے نہیں آپ کو زیادہ. اگر آپ چاہیں تو آپ لوگ بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں 100. یار یہ نہیں, کیا ہو گیا؟ نہیں, یہ مانگنا نہیں ہے, مانگنا نہیں, فقیروں والی حرکت. میرا ایک امیج ہے یہاں پہ. آپ کیا سر, آپ کی فیوریٹ کتاب؟ میری فیوریٹ کتاب تو میری اپنی ہی ہوگی, جس کا قاری آپ کی ہی ہوگی, وہ اور کسی کی فیوریٹ ہوگی بھی وہ نہیں. میری ہی ہوگی کیونکہ ایک ہی کاپی چھپے گی. اچھا وہ آپ لیں گے. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا میں اگر آپ کا امتحان لوں, سوری آپ کی بات کر رہا ہوں پھر آپ, کیونکہ میں نے ان سے پوچھا ہے کہ ان کی فیوریٹ بکس کون سی ہیں, تو آپ دیوان غالب سے ہمیں کوئی 2 شعر سنائے نا. آپ پتہ نہیں کس قسم کے اشعار سنا رہے ہیں. آپ تمیز سے بات کریں سب سے. بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دیوان غالب سے اگر کچھ سنا دیں. کوئی اور ہوگا دیوان. چلیں نہیں دیوان آپ کو. اچھا یہ آج کل درد کا کوئی کلام سنا دیں. ٹک ٹاک شاعری ہے بھائی, آج کل کی ٹک ٹاک شاعری ہے. اچھا آپ کا یہی ہے سر. جی آپ جو کمپیئر کر رہے ہیں مجھے اتنے لیجنڈ سے, خدا کے یہ آپ کا اپنا قصور ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو اب میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں, ماشاءاللہ اتنی زبردست ہماری فورس کی خواتین ہیں. ایک سوال ہے جو بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہوں گے, کیونکہ میرے ذہن میں بھی آیا. اچھا کہ آپ لوگ چونکہ مطلب فورس کے اور ایک پاور اسٹرانگ وومن, تو آپ لوگ بھی چھپکلی سے ڈرتی ہیں؟ کس کے چھپکلی سے؟ یہ سوال کیسے آپ کے ذہن میں؟ یہ سوال ہے. اچھا جی ہاں, کیا یہ ہوتا ہے یہ سب؟ ایسا تو نہیں ہوتا. کاکروچ واکروچ مار لیتے ہو تو ایسی کوئی کیسا؟ ہاں جی بس پوچھ لیا میں نے, آپ نے پوچھا. اور کتابیں آپ نے پڑھی تھی, کس طرح کی کتابیں آپ کو زیادہ؟ کتابیں کیونکہ کافی بچپن سے پڑھنا شروع کی ہوئی ہیں, تو شہاب نامہ سے لے کے ہیری پوٹر تک ہر طرح کی رینج. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. شہاب نامہ سے رینجنگ فرام ون اینڈ ٹو اندر اور ون ایکسٹریم ٹو اندر. اور آپ کی فیوریٹ بک کون سی ہے؟ فیوریٹ بک تو ویسے شہاب نامہ تھا. نسیم حجازی کی کتابیں, ان کا فکشن کانٹینٹ کے ساتھ ملاتے ہوئے وہ کافی ایک انٹرسٹنگ اور موٹیویشنل رہا تھا. وہ بھی ایک کافی حصہ تھا ڈیسیژن کی طرف آنے کا. اچھا, اٹ پلیڈ این امپورٹنٹ پارٹ فار یو ٹو کم ان دی فورسز. اوکے, آپ کو انسپریشن ملتی ہے, موٹیویشن تھی, آپ کو آئیڈیاز آتے ہیں اس چیز کے, اینڈ پھر ڈیفینیٹلی آئیڈیا آئے گا تو اس طرف ایفرٹ اور محنت لگے گی. آپ اگر ایک معصومانہ سوال, ان دونوں حضرات کی ذہنی سطح دیکھتے ہوئے اگر میں آپ سے کہوں کہ ان کو کوئی کتاب ریکمینڈ کریں آپ, ایک عادی بھائی کو اور ایک مصطفیٰ بھائی کو, تو وہ کیا کتاب ہوگی؟ ڈکشنری سے سٹارٹ کرتے ہیں. کس سے؟ ڈکشنری سے سٹارٹ کرتے ہیں. ڈکشنری سے. خواتینوں حضرات, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آخری جملے میں ہم ذلیل ہوئے ہیں, اچھا لگا ہمیں. یہ ایک بہن کی بہت سنسیئر ایڈوائس تھی. ڈکشنری سے. ویسے میں آپ کو بتاؤں, میں مذاق اپنی جگہ, لیکن میں ولیم شیکسپیئر کو پڑھتا ہوں. سیریسلی؟ جی جی, سمجھ نہیں آتا, پڑھتا ہوں, پڑھتا رہتا ہوں. لیکن کوئی ان کا آپ کو کوئی فریز کوئی یاد ہو؟ جی, وہ کہتے ہیں کہ ہاں تم میری زندگی میں آئے. میں ولیم شیکسپیئر کا پوچھ رہا ہوں. یہ اردو ترجمہ انگریز تھا وہ. سوری غلط. آپ نے کیسے, آپ کو یہ بھی نہیں بتا؟ میں نے کوشش کی کہ جیلن ہو جاؤں ذرا. اچھا, کتابوں کی بات ہو. اچھا اوکے اوکے. اور کھانا وانا بنا لیتی ہیں؟ اچھا, کیا آپ کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ بریانی. ہاں, آپ بھی کھانا بناتے ہوئے ایسے چکتی ہیں, یہ کرتی ہیں؟ نہیں, ہمارے گھر کی خواتین کرتی ہیں. بتا دیں, وہاں بتانا چاہیں. میرا خیال ہے تمام پاکستانی خواتین کرتی ہیں. ہاں ٹھیک ہے جی, اوکے. تو آپ بتائیے گا, پاکستان نیوی ایجوکیشنلز ہیں, لیفٹیننٹ کمانڈر وقار النساء. پہلے تو بتائیں یہ ایجوکیشن, تو یہ واٹ ایگزیکٹلی ایجوکیشن کا کیا حصہ, کون سی فیلڈ؟ میں پاکستان نیوی کی ایجوکیشن برانچ سے ہوں, اور میری اسپیشلائزیشن انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے. تو بیسیکلی میں ٹریننگ سے ایسوسیٹڈ ہوں. آفیسرز جو انڈکٹ ہوتے ہیں ان کی ڈگری کلاسز چلتی ہیں, ان کو پڑھاتی ہوں, یا جو سی پی او سیلرز انڈکٹ ہوتے ہیں ان کو کمپیوٹر سائنس پڑھاتی ہوں. کیا بات ہے. اور کتنے عرصے سے اس فیلڈ سے آپ؟ 13 ایئرس.
اور آپ کے جو ان ہیں وہ بھی فورسز سے وابستہ ہیں؟ جی میرے وہ کیا کرتے ہیں ایگزیکٹلی؟ ہی از فرام آپس برانچ, ہی از کمانڈر اینڈ رائٹ ناؤ ہی از ڈائریکٹنگ اسٹاف ایٹ پاکستان نیوی وار کالج. اوکے, تو یہ گھر پہ جو ہے وہ کام سے ریلیٹڈ باتیں ہوتی ہیں یا کام سے ریلیٹڈ ہی باتیں ہوتی ہیں؟ نہیں ایسا نہیں ہے, ہر طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اچھا, کولیگس کی باتیں ہو رہی ہیں, اسلم نے یہ کر دیا, شگفتہ نے یہ کر دیا, سم ٹائمس. اچھا یہ سب چل رہا ہوتا ہے جس طرح باقی ہوگا. اب وہ والی باتیں ہوتی ہیں کہ جب میں نے پہلی بار تمہیں گن چلاتے ہوئے دیکھا تو گولیاں میرے دل پہ آگے لگی, یہ رومانس ہوتا ہے نا. اچھا ہاں, رومانس میں بھی گولیاں, اچھا فوج میں نا, یہ بتا نہیں ایسا کچھ ایگزیکٹلی نہیں ہوا تھا, بٹ شاید کسی کے ساتھ ہوا ہو. لیکن یہ ہوتا ہے کیونکہ ابھی وہ سامنے ہمیں عجیب و غریب بات بتائی, یعنی پاکستان ایئر فورس کا فخر جب 10 مئی کی صبح جو ہے وہ JF-17 فضا میں ہوا کے سینے کو چیرتے ہوئے دشمن کا ڈیفنس کا نظام ناکارہ بنا رہا تھا, تو ظاہر ہے وہ سیکریسی ہوتی ہے جاب کی, وہ اپنے پروٹوکول ہوتے ہیں تو کسی سے شیئر تو نہیں کیا, تو انہوں نے انکلوڈنگ ہز وائف. وہ کہہ رہے جی شام میں گھر آئے, بیگم پوچھے آپ بتائیں آپ صبح کہاں تھے؟ اب بندہ کیا بتایا بھائی میں S-400 کو ناکارہ بنا رہا تھا یار. آپ مجھے لگتا ہے سیکریسی اس لیے بھی رکھی جاتی ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بیگم اجازت ہی نہ دے اگر بتا دیا تو. خبردار, یہ کوئی ٹائم ہے جانے کا, ہو سکتا ہے 3 بجے کے بعد گھر سے نہیں نکلنا ہے. تو یہ کہیں گھریلو کہتے ہیں نا, دوستی اپنی جگہ, شاعری اپنی جگہ, تو گھریلو معاملات اپنی جگہ ہوتے ہیں. نہیں میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. سم ٹائمز ظاہر ہے مجھے بھی اور ٹائمنگس میں جانا پڑتا ہے, تو وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اگر ان کو جانا پڑے تو آئی انڈرسٹینڈ. اور باقی جو آپ گنز اور بلیٹس کی بات کر رہے تھے, تو میں نے بھی شوٹنگ کمپٹیشن ایک جیتا تھا, تو دین مائی انسٹرکٹر سیڈ ٹو مائی ہسبینڈ کہ گھر میں اب نئی گن سامنے رکھیے گا کہ ایسا نہ ہو کہ میں غصے میں گن چلا دیں, بٹ ڈیفینیٹلی ایسا نہیں ہوتا. وہ کون سی پستول, 9mm چلا تھا کیا؟ 0.22mm اینڈ ایئر گن. اور وہ مقابلہ جیت لیا آپ نے؟ جی. اس کے بعد آپ کو اپنے شریک حیات کے رویے میں واضح فرق نظر آیا؟ جی وہ بہت خوش تھے. خوش تھے جی. ہاں, شو تو انہوں نے یہی کرنا تھا. کبھی ہمارے بھائی جان جو ہے انہوں نے کہا کہ بیگم چائے بنا دو. ہم دونوں چائے نہیں پیتے اتفاق, وہ چائے تو والا تو ایشو ہے ہی نہیں ہے اس مشکل سے آزاد. لیکن آپ نے کہا سب, یعنی اگر آپ بچوں میں جو پیدائشی بیماریاں ہیں اس کا علاج کریں تو اس کا تو کوئی تعلق, یعنی پھر آپ کی ٹریننگ کا تو حصہ کہیں سے گنز یا یہ نہیں ہوتا ہوگا نا, یا ہوتا ہے؟ نہیں, اٹس پارٹ آف ٹریننگ. اچھا, وائی اینڈ ہاؤ, مطلب یہ تو اپیرنٹلی اٹس اے ڈفرنٹ جاب آل ٹوگیدر. Yes, we are life savers, but in basic military training, we do undergo all the we are exposed to all the aspects of the military life. Okay. So we learn march past, we do parade, we are doing firing اور آپ نے بھی ہر طرح کا, یعنی کافی طرح کا اسلحہ. ہماری ملٹری ٹریننگ کمپلیٹ ہوتی ہے, انجینئرنگ اس کے ساتھ ایک ایڈیشنل ساتھ میں چل رہا ہے, بٹ بیسک ملٹری ٹریننگ کمپلیٹلی کروائی جاتی ہے. آلرائٹ بھائی, کیا بات ہے, یہ تو ہمیں تو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں تھا. کیا بات. اور آپ میڈم کوئی ڈرامے وغیرہ شوق سے دیکھتی ہیں؟ نہیں, بہت زیادہ نہیں. تو کبھی فارغ وقت میں اپنے تفریح کے وقت کے لیے کیا کرتی ہیں؟ بک ریڈنگ کرتی ہوں, اور باقی جو ہے وہ ڈیجیٹل کانٹینٹ زیادہ تر. آپ کی فیوریٹ کتاب کون سی ہے؟ میری کتابیں بہت ساری ہیں فیوریٹ, کیونکہ اردو لٹریچر بھی میں نے کافی پڑھا ہے. میرے گھر میں کافی لٹریچر کا جو ہے وہ انفلوئنس ہے. اچھا. اور انگلش بھی پڑھا ہے, تو آئی تھنک ڈیجیٹل فورٹریس بائی ڈین براؤن. ہم آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. آپ دیکھ رہے ہیں ہر لمحہ پاکستان. جناب علی, اس پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, اور ہم نے جو ہے نا یعنی میل آفیسر سے پوچھا کہ آرمی کے کچھ جارگنز بتایا, تو دیکھیں میں وتھ سم ریلی انٹرسٹنگ ٹرمینالوجیز, پتہ نہیں آلو اور بڈی, تو کچھ جارگنز وغیرہ مطلب ہوتے ہیں خواتین میں, نہیں سارے فورسز تو فورسز ہیں, تو ذرا کچھ ہمیں بھی تو بتائیں کچھ جارگنز, کچھ ٹرمینالوجیز فورسز کی. میڈم کوئی اگر آپ کے ذہن میں آتی ہو تو. نٹ بہت یوز ہوتا ہے آرمی میں. تو نٹ مطلب وہ تھا, یہ تو نٹ ہے یار, وہی والا نٹ ہے. جی بالکل ایسے نٹ, یہ والا, یہ وہ ڈرائی فروٹ نہیں ہے. اچھا, ہاں نٹ مطلب ہم نہیں کہتے یار نٹ ہے یار, یہ تو ٹھیک ہے. ہاں اوکے. ایک اور آپ بتائیں گے میڈم. جگاڑ کافی استعمال جگاڑ, آپ لوگ جگاڑے کر رہے ہیں ہر جگہ جگاڑ ہو رہی. ہاں بھائی شوربہ کبھی گاڑا ہو جائے وہاں جگاڑ کام آ رہی ہے, کوئی مشین بند ہو جائے وہاں جگاڑ کام آ رہی ہے. ہاں ٹھیک. اچھا, اور ویسے کبھی ابھی انہوں نے بات کی, کبھی ہسبینڈ سے بارے میں کنورسیشن, بیگم آج نمک کم ہے, چینی زیادہ ہے, یہ باتیں بھی ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں, سب ہو رہا ہوتا ہے؟ تھینکس ٹو جگاڑ ضرورت نہیں پڑتی.
تو آپ نے دیکھا خواتین حضرات کہ کس طریقے سے خواتینوں حضرات افواج پاکستان میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کیا ان کی زندگی کی ایک دوسری سائڈ بھی ہے کہ کہیں اگر کوئی صاحب جو ہے وہ ہوا کے سینے کو چیرتے ہوئے کارنامہ انجام دے رہے ہیں, کہیں کوئی LOC پر کارنامہ انجام دے رہے ہیں, کہیں کوئی سمندر کے پانیوں کو چیرتے ہوئے کارنامہ انجام دے رہے ہیں, کہیں خواتین جو ہے وہ کوئی انجینئرنگ کا کورس پڑھا رہی ہیں, کہیں نیوی میں کوئی کام کر رہی ہیں, اور کہیں پر بچوں کا علاج کر رہی ہیں, تو وہاں پر ان کی زندگی کی دوسری سائڈ بھی آپ نے دیکھی. تو میں تھوڑا سا اگر آڈینس میں بھی آدمی ایک آڈینس ذرا تالیاں بجا کے اپنی موجودگی کا احساس دلا دے ذرا ہمیں بھائی. بہت ساری اندر کی باتیں تو ہو گئی, ذرا میں دیکھوں کوئی اچھی آواز کے مالک یا شوق, چلو اچھی آواز کے مالک تو وہ تو فیصلہ ہو جائے گا, لیکن کسی کو گنگنانے کا شوق یا ایسا کچھ مجھے کوئی ایک گٹار بھی نہ, ہاں اچھا یہ مجھے گروپ آف فرینڈز لگ رہا ہے صاحب. آپ چاروں ذرا آ جانا سر یہاں پہ, آ جائیں بھائی, بہت ساری تالیاں ہو جائیں ذرا. کیا بات ہے. اچھا ہم نے پھر یہ کرنا ہے, چاروں کی ذرا صلاحیتوں کا امتحان لینا ہے, پھر آپ لوگوں نے تالیوں کی صورت میں بتانا ہے کہ کس کا جو ہے نا سب سے اچھا. آئیں سر آئیں آپ. میسم علی بھائی, میسم بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر. کیا یہ گٹار پہ کچھ سنانے لگے ہیں؟ جی سنائیں ذرا, دیکھیں کیا ہے. میں کہوں دل میرا نہ مانے تیرے ہی پیچھے آتا جائے, سن کے بھی کہا نہ میرا مانے. Your mouth and you keep finding ways to tell me we can be with one another. Why don't you see it through? Tere bil na kate mera jo dil, lo chalo kehta hu main haal dil tumse. میں رہوں تیرا یوں کیوں چلوں تم سے دور, میں تو تھا تیرا ہی نور ہوں. تم میری زندگی, بات یہ ہے بڑی, لو چلو تم مجھے ہو قبول. کیا بات ہے یار. میسم بھائی آپ شادی شدہ ہیں؟ نہیں. کب تک آپ کا غیر شادی شدہ رہنے کا ارادہ ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کو منظور. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن مجھے کچھ میرا بھی تجزیہ ہے اس حوالے سے, لیکن اس تجزیے کو میں محفوظ رکھ رہا ہوں, تاکہ میں غیر محفوظ نہ ہو جاؤں. میں ایسے آگے میرا خیال آگے. ہاں سر شاہزیب بھائی, مقابلہ سخت ہو گیا ہے بہت, تو کیا ہے ذرا سنانے کا پروگرام؟ میسم بھائی نے گیم بڑی تگڑی ڈال دی ہے. علی خان صاحب کا گانا ہے. اچھا, میرے پاس تم ہو. وہ آپ کو کہہ رہے ہیں میرے پاس تو نہیں وہ کہہ رہے ہیں راحت صاحب کا یہ گانا سنائیں گے وہ. ہاں کبھی یہ مجھے ستائے, کبھی کبھی یہ رلائے, کبھی کبھی یہ مجھے ستائے, کبھی کبھی یہ رلائے. فقط میرے دل سے اتر جائے گا, فقط میرے دل سے اتر جائے گا, بچھڑنا مبارک بچھڑ جائے گا. بھائی میں مجبور ہوں سوال دہرانے پہ, آپ شادی شدہ؟ نہیں سر. تو یہ درد جو ہے آپ کی آواز میں, یہ کوئی دے کر گیا ہے؟ نہیں سر. یہ یہاں گرمیوں میں ہوتا ہے صرف. لاہور میں گرمیوں میں یہ درد ہے, تو یہ پیدائشی ہے ادھر؟ جی. تو آپ نے سوچ لیا کہ آپ نے کہاں شادی کرنی ہے؟ نہیں سر. یار کہتا تو آدھی بھی یہی, لیکن ہمیں پتہ ہے اصل بات. تو اب آپ دیکھ لیں بھائی, میں تالیاں بجا دیں, میں تو حیران بھر. سعید بھائی, آپ نے یہ کہہ کے مجھے دکھ ہی نہیں کرنا کہ آپ بھی شادی شدہ نہیں ہیں.
नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो यकीनन है, मेरे 2 बेटे इंतहाई शादीशुदा लग रहे हैं आप। माशाल्लाह सर, बड़ा बेटा BS कर रहा है। मैं ख्याल अब तो बड़े बेटे की करने की तारीख आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल तो रिश्ता देखें, है ना, बहू ढूंढने कोई। बिल्कुल करेंगे। तो अब क्या आप भी इनकी तरह गाना गाएंगे? मैं सर एक प्रोड्यूस सुनाऊंगा अपनी लिखी। हाँ वे ठीक है मेरा ख्याल। हमारी सिपाही की जिंदगी है ना, हाँ, सोल्जियर की जो जिंदगी, हाँ। मैं जरा उसकी अक्कासी करना। अच्छा। जिंदगी सिपाहियां दी हुंदी ए अजीब, रहना पैंदा हर वेले कोतां दे करीब। अच्छा। जिंदगी सिपाहियां दी हुंदी ए अजीब, रहना पैंदा हर वेले कोतां दे करीब। टेलीफोन उत्ते नित कर दे गुजारा, मुलाकात बड़ी देर बाद हुंदी ए। एक अख च सिपाहियां दी हुंदा जगराता, दूजी अख विच सज्जणा दी याद हुंदी ए। एक अख च सिपाहियां दी हुंदा जगराता, दूजी अख विच सज्जणा दी याद हुंदी ए। ये शेर कम वारदात ज्यादा। हो ड्यूटी पिंडी वाली होवे भावें टूर चंग दा, पिंडी वाली इन्हां दा हाड़ ते सियाल सफरां दे विच लंघदा। चुम चुम रोंदे यारो यार दी निशानी, पुछ के ते देखे कोई इन्हां दी जवानी, किवें सफरां दे विच बर्बाद हुंदी ए। एक अख च सिपाहियां दी हुंदा जगराता, दूजी अख विच सज्जणा दी याद हुंदी ए। क्या बात है भाई, सईद साहब तो। भावें अग वांगू धुप होवे वरदी, ते भावें पाले पो मागदे। हो कदे रज के ना सुन परदेसी, ड्यूटियां ते रहन जागदे। थक हार के ते कंटीन उत्ते बहिंदे, लगदा नी दिल एक दूसरे नू कहंदे। फिर यादां वाली महफिल आबाद हुंदी ए। एक अख च सिपाहियां दी हुंदा जगराता, दूजी अख विच सज्जणा दी याद हुंदी ए। क्या बात है भाई। इन्हां दियां ईदां शबरातां भी ड्यूटियां ते लंघ जांदियां। कदों सज्जणा दे नाल मेल होणगे, ते सोचां एहो डंग जांदियां। मेरी तरफ देख के ना गए आप, मेरी तरफ देख के कैमरे। सज्जणा दे नाल मेल होणगे, ते सोचां एहो डंग जांदियां। छुट्टी सानू लब्बे छेती वतनां नू जाइए, मां दे हत्थां वाली पक्की रोटी खाइए। सईद होठां उत्ते एहो फरियाद हुंदी ए। एक अख च सिपाहियां दी हुंदा जगराता, दूजी अख विच सज्जणा दी याद हुंदी ए। दूजी अख विच सज्जणा दी याद हुंदी ए। साहब ये मतलब ये किसका लिखा हुआ है ये? क्या बात कर रहे हैं भाई? ये लिखा हुआ है सईद साहब का बना है, कमाल हो गया ये तो। इस बात पे गौर तालियां होने। भाई आप ये देखें सईद भाई जो हैं वो कितने इंटेलिजेंट है। हाँ। कि पूरे उसके अंदर भाभी को याद किया है। हाँ। आखिरी जुमले में अम्मी को बीच में ले आए ताकि सास बहू बैलेंस जिंदगी में बैलेंस भी किया है। आदि भाई जिंदगी का बैलेंस भी तो इन दोनों चीजों से है। बेशक। क्या बात। सर के अलावा कौन हंसती है? लेकिन मेरी आपके सीनियर से यही रिक्वेस्ट है कि इनको हफ्ते की छुट्टी दें। वजह ये फट जाएंगे इधर ही। बहुत याद आ रही है भाई, बहुत याद। अम्मी की। कैस भाई, कैस खैरियत से आप? शुक्र अल्लाह का। आप सर मुख्तसर क्या सुनाएंगे, फिर हम जरा आगे। साहिर अली बगा साहब का गाना बाजी आपने सुना। अगर फिर बगा साहब क्या करेंगे उसके बाद? वो भी गाएंगे। चलो इजाजत है उनको भी, मतलब ये आपके ए हो खतरा चावनाए, भावे सिर दी बाजी लग जावे। साकू ढोल मनावनाए, साकू यार मनावनाए। हो भावे सिर दी बाजी लग जावे, हो भावे सिर दी बाजी लग जावे। ए हो खतरा चावनाए, ए हो खतरा चावनाए। भावे सिर दी बाजी लग जावे, हो भावे सिर दी बाजी लग जावे।
मिठड़े बोल जे बोल देवे ते सोनी तेरा जादा किए तू भी जिंदड़ी नावे कर दे ते ढोला फिर जीनो जिए दिल तो लेके जान तलक जो कुछ भी है तेरे लिए चल नहीं अजमावना है असा नहीं अजमावना है हो भावे सिर दी बाजी लग जावे हो भावे सिर दी बाजी लग क्या बात है भाई, तालियां बजा दीजिए। क्या कहना है इससे पहले कि हम वाइंड अप करें प्रोग्राम को, मीसम भाई आप भी जरा खड़े हो जाए। अब आप लोगों ने देखते हैं हम किधर किसके में फैसला आता है। जिनके ख्याल में मीसम भाई जो है वो ये आज का मुकाबला जीते हैं वो जरा तालियां बजा दें। शाहजेब भाई के हक में कितने वोट हैं बताया जरा। सईद भाई के हक में कितने वोट हैं? हाँ ठीक है, समझ गया हूँ। और कैस भाई के हक में कितने वोट हैं? सईद भाई आज का मुकाबला जीत गए, तालियां बजा दें। सर तशरीफ रखिए। बहुत से क्या बात है जी। तो हमने यानी कि तमाम तर एस्पेक्ट्स कवर हो गए कि किस तरीके से जाती जिंदगी का क्या पहलू होता है, प्रोफेशनल लाइफ का क्या पहलू होता है, फनून लतीफ़ा से क्या दिलचस्पी है और बहुत कुछ हो गया। लेकिन आखिर में मैं चाहता हूं अगर आदि भाई मुस्तफा भाई अगर आप भी मुझे यहाँ ज्वाइन करें और सर मैं आप सब लोगों से अगर ये कह सकूं, जाहिर है वो नाम जो हम सबके दिलों की धड़कन है और जिस नाम पे हमारे अज़म जवान बुलंद हो जाते हैं, तो अगर हम सब एक दफा बुलंद होकर आप लोगों के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ अगर इस शो का इख्तिताम कर सकें तो क्या ही बात हो जाएगी। मुस्तफा भाई आप यहाँ आ जाइएगा, आदि भाई आप यहाँ आ जाइएगा। पूरी दुनिया को पैगाम है ये कि इस कौम को मत ललकारो, क्योंकि जब इस कौम को ललकारा जाता है तो फिर ये भूल जाते हैं कि इनका बैकग्राउंड, एथनिसिटी, मजहब, मसलक क्या है। फिर इन सब के दिलों की धड़कन और इन सब के दिलों से एक ही आवाज आती है। फिर सिर्फ ये नहीं बल्कि इस कौम का एक एक बच्चा, बूढ़ा, माए, बहनें, बेटियां सब इस मुल्क के जवान बन जाते हैं, सिपाही बन जाते हैं और सबका एक ही नारा होता है और उस नारे से हम आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे और वो नारा है पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।